بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم سب تیار ہو گئے۔ استادوں نے ہمیں کہا تھا کہ رائفلیں اور پستول فائر نہ کرنا کیونکہ گولی اپنے کسی آدمی کو لگ جائے گی۔ استادوں نے ہمیں ایک بار پھر کہا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، قافلے پر تمہاری صرف دہشت کافی ہوگی۔ استادوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حملہ کرتے وقت منہ سے خوفناک آوازیں نکالنا۔ شکار گھات میں آ گیا۔ استادوں کی ہدایت کے مطابق ہم نے قافلے کو اور آگے آنے دیا۔ سب سے آگے گھوڑ سوار تھے جن کی تعداد کم و بیش 60 تھی۔ ان کے پیچھے بیل گاڑیاں تھیں جن میں عورتیں اور بچے بیٹھے تھے۔ کچر گاڑیاں بھی تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے بھی گھوڑ سوار تھے، پیدل لوگ بھی تھے۔ کہیں کوئی بیل گاڑی تھی، کہیں خچر گاڑی تھی۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ کچھ گھوڑ سوار قافلے کے دائیں طرف تھے، کچھ بائیں طرف تھے اور کچھ آگے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ میں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ صرف 42 آدمی ان 500 افراد پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ یہاں تو اچھی خاصی لڑائی ہوگی۔ اگر استاد میری عقل استعمال کرتے تو میں سب سے پہلے رائفلوں اور پستولوں سے ان گھوڑ سواروں کو ختم کرتا جن کے ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ دائیں بائیں آگے اور پیچھے جو گھوڑ سوار ہیں یہ قافلے کے محافظ ہیں۔ صرف ان کی تعداد ہی ہم سے زیادہ تھی، لیکن استاد کہتے تھے کہ چور ڈاکو اور رہزن کی صرف دہشت بڑے بڑے دلیر آدمیوں کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ اچانک سامنے والی پہاڑی سے اس طرح کی خوفناک آوازیں اٹھیں جیسے شیر دہاڑتے ہوئے پہاڑیوں سے اتر رہے ہوں۔ ادھر سے ہم سب اسی طرح خوفناک شور و گل بپا کرتے گھات میں سے نکلے۔ میں ان آوازوں کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو ہم منہ سے نکال رہے تھے۔ اس کے فوراً بعد جو لڑائی ہوئی اسے میں ایک بڑے ہی بھیانک اور خوفناک خواب سے کم کوئی اور نام نہیں دے سکتا۔ قافلے میں جو عورتیں اور بچے تھے ان کی چیخو پکار بڑی بلند تھی، لیکن قافلے میں جو آدمی تھے ان کی للکار صحیح معنوں میں کاٹ مرنے والے مردوں کی تھی۔ ایک للکار ہمارے دلوں کو ہلا رہی تھی، یہ ڈاکو ہیں، ڈرنا مت، جوانوں، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور بڑی زور سے ہنہنا رہے تھے۔ تلواریں اور برچیاں ٹکرا رہی تھیں۔ ہم 42 آدمی قافلے میں اس طرح گم ہو چکے تھے جیسے بڑے تیز سیلاب کے بھنور میں کوئی پھنس کر اور بے بس ہو کر چکر کھا رہا ہو۔ اب حالت ایسی ہو گئی تھی کہ رائفلیں اور پستول محض بیکار ہو کر رہ گئے تھے۔ میرے بازو چونکہ لمبے تھے اس لیے تلوار والا کوئی آدمی مجھ تک مشکل سے ہی پہنچتا تھا۔ مجھ تک پہنچنے سے پہلے میری تلوار اس کے جسم کو کاٹ چکی ہوتی، مگر مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ چند منٹوں کے بعد اس عرصے میں میرے سارے ساتھی کٹ چکے ہیں اور زندگی چند منٹ رہ گئی ہے۔ ہمارے کسی استاد کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، کاری دیوی بھی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ کہاں ہم قافلے پر دہشت تاری کرنے آئے تھے، قافلے نے مجھ جیسے دلیر آدمی پر دہشت تاری کر دی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ میں نے محسوس کر لیا کہ قافلے والوں نے ہم پر قابو پا لیا ہے اور انہیں لوٹنا ایک خواب سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب تو یہی صورت نظر آ رہی تھی کہ جانیں بچاؤ۔ میں اس وقت 3 آدمیوں کے گھیرے میں تھا، ایک کے پاس برچی اور 2 کے پاس تلواریں تھیں۔ اس وقت تک وار کرتے اور وار بچاتے میرا دایاں بازو شیل ہو چکا تھا۔ میں اپنے جسم میں عجیب طرح کی کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ انسان جب شکست کھانے لگتا ہے تو شاید اس کی جسمانی حالت یہی ہو جاتی ہے، جسم اور ذہن کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میری حالت ایک کمزور سے جانور کی سی رہ گئی تھی جو بیڑیوں سے جان بچانے کے جتن کر رہا تھا۔ میری رائفل میری پیٹھ کے پیچھے تھی اور اس کا سیلنگ میرے سینے پر تھا۔ میں جو ہی رائفل جسم سے اتارنے لگتا تھا وہ لوگ مجھ پر تلواروں کا وار کرتے تھے۔ میں ایک بار پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک زخمی یا لاش سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے گر پڑا ہوں۔ یہ لوگ مجھے اٹھنے کی مہلت نہیں دیں گے، لیکن گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے مجھے بڑے لمبے عرصے تک زندہ رہنا تھا۔ برچی والے نے مجھ پر وار کیا۔ یہ محض ایک معجزہ تھا کہ میں نے پیٹھ کے بل پڑے ہوئے تلوار اس طرح گھمائی کہ تلوار
تلوار برچھی پر لگی اور برچھی کا راستہ بدل گیا۔ میرے جسم میں جو طاقت رہ گئی تھی وہ میں نے اپنی جان پر مرکوز کی اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کندھے سے رائفل کا سلنگ ہٹا لیا اور رائفل میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے تلوار پھینک دی۔ جب رائفل سیدھی کی تو تینوں آدمی بھاگ گئے۔ لڑائی ابھی تک جاری تھی۔ عورتوں اور بچوں کا شور و گل کم ہو گیا تھا۔ قافلے والوں کی للکار اور زیادہ بلند ہو گئی تھی جس میں فتح کا تاثر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے ساتھی کٹ رہے ہیں۔ قریب ہی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ میں ڈرے ہوئے گیدڑ کی طرح جھکا ان جھاڑیوں کے پیچھے جا گرا۔ وہاں سے میں بیٹھے بیٹھے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل سرکتا رینگتا ساتھ والی چٹان کے عقب میں چلا گیا۔ میں اس قدر تھک چکا تھا کہ مجھ سے سیدھا کھڑا نہ ہوا گیا۔ میں جھکا چٹان کے ساتھ ساتھ چلتا پہاڑیوں کے اندر ہی اندر تھوڑی دور نکل گیا۔ یہ تھکن نہیں تھی جس نے میرے قوی ہیکل جسم کو بیکار کر دیا تھا، بلکہ یہ شکست کا احساس تھا جس نے میرے جسم کی قوت سلب کر لی تھی۔ یہ اپنے عقیدے سے فرار اور باطل عقیدے کو سینے میں بٹھا لینے کا زہریلا اثر تھا کہ میری مردانگی پانی پانی ہو چکی تھی۔ کالی دیوی جس کے نام پر میں نے اپنے خون کے قطرے آگ میں ڈالے تھے وہ میری مدد کو نہ آئی۔ جس خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پیدائش کے وقت میرے کانوں میں پھونکا گیا تھا وہ خدا بھی میرے کام نہ آیا، کیونکہ میں اس خدا کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کا دل سے اتار چکا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے نہ کالی دیوی کو یاد کیا نہ خدا کو۔ ہمارے بوڑھے استاد نے سچ کہا تھا کہ انسان جسم کو ہی طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے، اصل طاقت روح کی ہوتی ہے، لیکن میری روح مر چکی تھی۔ پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں جیسے خواب میں چلتا جا رہا تھا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں چٹانوں اور پہاڑوں کے درمیان چلتا گیا، مڑتا گیا اور یہ سمجھتا رہا کہ میں معلوم نہیں کتنی لمبی مسافت طے کر چکا ہوں۔ ایک جگہ تو میں گر ہی پڑا۔ تب ایک احساس بیدار ہوا کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میرے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ رائفل۔ نیفے میں اڑتا ہوا ایک خنجر رہ گیا تھا، مگر میرے بازوؤں میں اب خنجر زنی کی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ دھوپ جو میرے اوپر پہاڑیوں کی چوٹی پر چمک رہی تھی اب پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ میں اٹھا اور چل پڑا۔ مجھے وقت کا کوئی احساس نہ تھا۔ کچھ ایسے یاد آتا ہے جیسے میں چلتے چلتے سو گیا تھا اور سوتے سوتے چلتا رہا تھا۔ ویسے میں نیم بیداری کی کیفیت میں تھا۔ ایک آواز نے مجھے پوری طرح بیدار کر دیا۔ یہ آواز کسی بچے کے رونے کی تھی۔ میں اپنی حالت اور ماحول کو بھول کر اس طرف دوڑ پڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ 3-4 سال کی عمر کا ایک بچہ اکیلا کھڑا بری طرح رو رہا تھا۔ میں جب اس کے قریب گیا تب اس نے مجھے دیکھا۔ اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، مجھے نہ مارنا، مجھے نہ مارنا۔ بات بالکل صاف تھی۔ یہ بچہ قافلے والوں کا تھا اور کشت و خون سے بھاگ کر ادھر آ چھپا تھا۔ میں اب رہزن اور ڈاکو نہ رہا۔ میری ذات میں ایک باپ بیدار ہو گیا۔ مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا جسے میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے پولیس کے ٹریننگ سینٹر میں اطلاع ملی تھی کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے لپک کر اس بچے کو اٹھا لیا، اسے پیار کیا اور کہا کہ تمہیں نہیں ماروں گا، تمہیں تمہارے امی اور ابو تک پہنچا دوں گا۔ بچہ چپ ہو گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری سوچوں اور میرے ارادوں پر کسی اور ہی قوت کا قبضہ ہو گیا ہے۔ میں ایک طرف بغیر سوچے چل پڑا۔ جب میں ایک چٹان کے عقب سے گھوم کر نکلا تو میرے سامنے بڑا ہی بھیانک منظر تھا۔ زمین لال تھی خون کی۔ اس لالی میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ قافلہ جا چکا تھا۔ میں نے صرف 3 یا 4 لاشوں کے چہرے دیکھے۔ ان میں ہمارا استاد سام تھا۔ اس کی آدھی گردن کٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بھی کھلی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ لاش کے قریب اس کی رائفل پڑی تھی۔ میں نے اس کی رائفل اٹھا لی اور لاش کے ساتھ لپٹی ہوئی راؤنڈوں کی پیٹی اتار لی۔ اس کے قریب جو 2 لاشیں پڑی تھیں وہ میرے ساتھیوں کی تھیں۔ باقی لاشیں بھی میرے ساتھیوں کی ہی ہو سکتی تھیں۔ قافلے کے بھی کچھ آدمی مارے گئے ہوں گے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی لاشیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب مجھے خیال آیا کہ میں سارا دن ان پہاڑیوں کے اندر ہی گھومتا رہا ہوں، لیکن میں گیا کہیں بھی نہیں۔
4-5 घोड़े नजर आए जो इधर उधर खड़े चल रहे थे। बच्चे ने देखा कि उसका यहाँ कोई भी नहीं तो उसने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कैसा ख्याल था जिसने मेरी सोचों पर कब्जा कर लिया और मैं उसी के जेरे असर अमल करता गया। मैंने दौड़कर एक घोड़े को पकड़ लिया और इस पर सवार हो गया। बच्चे को मैंने आगे बिठा लिया और राइफल का स्लिंग गले में डाल लिया। जिधर काफिला गया था घोड़े का मुंह उधर करके एड़ लगा दी। 2-3 मोड़ मुड़ा होऊंगा कि मुझे काफिला नजर आ गया। मैंने दूर से ही देख लिया कि काफिले की तादाद अब इतनी नहीं थी जितनी घात में पहुंचने तक थी। मुझे ऐसे महसूस होने लगा था जैसे मैं इस काफिले का फर्द हूं और इससे बिछड़कर पीछे रह गया था। मैं चंद मिनटों में काफिले से जा मिला और बड़ी बुलंद आवाज से कहा कि अपने बच्चे को साथ ले जाओ, ये पीछे रह गया है। मैं जब इन लोगों के साथ जा मिला तो किसी ने मुझे पहचान लिया। उसने बुलंद आवाज से कहा कि ये भी था, ये इन्हीं का साथी है, अब ये कोई और धोखा देने आया है। 2 और आदमियों की आवाजें आई, इन्होंने भी मुझे पहचान लिया। किसी ने कहा कि इसे जिंदा न छोड़ना। इन लोगों ने मुझे घेरे में ले लिया। मैंने इन्हें कहा कि मैं तुम्हारा बच्चा वापस लाया हूँ। ये तो सोचो कि मुझे क्या पड़ी थी कि बच्चे को उठाकर तुम्हारे दरमियान मरने के लिए आ जाता। मेरी नेकी बर्बाद ना करो। ये कहते कहते मैंने 2-3 बैल गाड़ियां देखी जिन पर लाशें लदी हुई थी। वो लोग मुझे क्यों बख्श देते? वो मेरे गिर्द घेरा तंग करने लगे। मैं अगर अपनी हिफाजत करना चाहता तो मेरे पास राइफल थी, लेकिन मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। एक आदमी बाजू फैलाकर दौड़ता हुआ मेरे करीब आया और बोला, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैंने घोड़े से बच्चे को उठाकर उसके बाजुओं में दे दिया। घोड़े से बच्चे के अलग होने की देर थी कि वो लोग बर्छियों और तलवारों से मुझ पर टूट पड़े। अगर मैं घोड़े की पीठ पर न होता तो मेरा जिस्म कीमा बन चुका होता। मेरी टांगों पर तलवारों के वार पड़े। मैं फिर भी चिल्लाता रहा कि मैं डाकू नहीं हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मगर वो मुझे कत्ल करने पर तुले हुए थे। मैंने घोड़े को एड़ लगा दी। मुझे अब जान बचानी थी। मैंने घोड़े को इन लोगों के दरमियान दौड़ाते हुए घुमाया। 1-2 आदमी घोड़े की जाद में आए और एक बर्छी मेरी पीठ में लगी, लेकिन गहरी न गई। घोड़े को भी जख्म आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि घोड़ा मेरे काबू से निकल गया और पगडंडी पर दौड़ने की बजाय पहाड़ियों और जंगल के अंदर चला गया। मैंने घोड़े को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा सरपिट दौड़ता रहा। मेरे जिस्म की हालत ये थी कि टांगों से खून उबल उबल कर निकल रहा था और पीठ से भी खून जारी था। मेरी जहनी हालत ये थी जैसे मेरे अंदर आग भड़क रही हो। ये इंतकाम की आग थी। मैं दरिंदगी से इंसानियत में वापस आ गया था, इसलिए मैं एक मासूम बच्चे को उठाकर काफिले तक जा पहुंचा था। लेकिन काफिले वालों ने मेरी इंसानियत को लहूलुहान करके मुझे फिर दरिंदा बना दिया। सीने से एक ही शोला उठता था कि मैं वापस काफिले तक जाऊं और मेरे पास जितने राउंड हैं कम से कम इतने आदमियों को खत्म कर आऊं, मगर घोड़ा दौड़ता ही जा रहा था। हर तरफ ऊंची घास, ऊंचे नीचे पौधे और घने दरख्त थे। इनमें से चट्टानें और टेकरियां उभरी हुई थीं। मुझे मौत की सरगोशियां सुनाई देने लगी। जिस्म जख्मों के रास्ते खून से खाली हो रहा था। मुझे चंद मिनटों बाद मर जाना था। जख्म घोड़े के भी बड़े गहरे मालूम होते थे। उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। कुछ दूर जाकर वो रुका। इसका जिस्म कांपा। पहले उसकी अगली 2 टांगें दोहरी हुई। वो मुंह के बल गिरा और मैं जीन से जमीन पर जा पड़ा। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के सामने जंगल तारीक हो गया। फिर मुझे अपनी होश न रही। मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। मैं जमीन पर पड़ा था, लेकिन जमीन सख्त नहीं थी, बड़ी नरम और गदाज सी जगह थी। जब आंखें देखने के काबिल हुई तो मैं समझा कि मैं बेहोशी के आलम में ख्वाब देख रहा हूँ। एक बड़ा ही हसीन चेहरा मुझे नजर आ रहा था। ये एक नौजवान लड़की का चेहरा था। उसके बाल खुले हुए और उसके उरियां शानों पर बिखरे हुए थे। दोनों कानों पर बड़े बड़े सफेद फूल थे। उसका सारा जिस्म उरियां था, लेकिन सीने और कमर के गिर्द बड़े बड़े फूल इस तरह बंधे हुए थे कि सतर पूरी तरह डांपे हुए थे। उसके करीब 5-6 जंगली खड़े थे और एक बूढ़ा जंगली भी वहाँ मौजूद था। लड़की मेरे करीब घुटने टेक कर मुझ पर झुकी और उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रख दिया। पहचाना नहीं खानू? उसने पूछा। नूर, ये एक हैरत ज़दा सरगोशी थी जो मेरे मुंह से निकली। घबराओ नहीं, नूर ने कहा, तुम मेरी बादशाही में हो। तुम्हारे जख्मों पर पट्टियां बांध दी गई हैं, अभी उठने की कोशिश न करना। मैंने लेटे लेटे इधर उधर देखा। वो पहाड़ियों में गिरी हुई बड़ी खुशनुमा जगह थी। मुझे एक बड़ा खूबसूरत झोंपड़ा नजर आया। मैं और कुछ न देख सका क्योंकि नूर का चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था और उसके रेशम जैसे बिखरे हुए
بالوں نے میری آنکھوں پر سایہ کر لیا تھا۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، یہ نور کی سرگوشی تھی جس میں پیار جھلک رہا تھا۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ یہ ٹونوں ٹوٹکوں، تعویذوں، گنڈوں اور گناہوں کی دنیا ہے۔ یہ کہانی آپ کو مہذب معاشرے میں بھی گھمائے پھرائے گی اور آپ دیکھیں کہ انسان جنگل میں ہے یا جدید تہذیب و تمدن والے شہر میں، اس کی فطرت ایک ہے، جذبات ایک اور احساسات ایک جیسے ہیں۔ فلسفے اور نفسیات کے عالموں نے نیکی بدی اور انسان کی فطرت کے موضوع پر کتابوں کے انبار لگا دیے ہیں، لیکن یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ ایک تار سلجھتا ہے تو دوسرا الجھ جاتا ہے۔ رات کا راہی نیکی اور بدی کا چلتا پھرتا فلسفہ ہے اور انسانی فطرت کے ہر گوشے کو واقعات اور وارداتوں کی زبان میں بے نقاب کرتا ہے۔ اسے سمجھنے میں آپ کو ذرا سی بھی دقت پیش نہیں آئے گی۔ مصیبت اور موت کے وقت انسان کو اپنے عزیز اور اپنے خون کے رشتے یاد آتے ہیں، لیکن مجھے اپنا کوئی بھی یاد نہ آیا۔ کچھ ایسا احساس مجھ پر غالب آ گیا تھا جیسے میں اس دنیا میں تنہا آیا تھا اور تنہا جا رہا ہوں، یا شاید یہ احساس تھا کہ خون کے رشتوں نے اور اس دنیا نے مجھے دھتکار کر اس جنگل میں پھینک دیا ہے جہاں درندے رہتے ہیں، یا درندوں کی طرح کہ یہ انسان جن کے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، لیکن نور کا چہرہ دیکھ کر جو میرے چہرے کے بہت قریب آ گیا تھا، میرے اندر کچھ ایسا احساس پیدا ہو گیا کہ کوئی انسان ہے جو مجھے اپنا سمجھتا ہے۔ ڈوبتا ہوا انسان لپک لپک کر تنکوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری کیفیت ڈوبنے والوں سے زیادہ بری تھی۔ نور نے کہا تھا کہ میں نہ اٹھوں، لیکن میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو پتا چلا جیسے میرے جسم کی ہر ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ معلوم نہیں تھا کہ مجھے کہاں کہاں زخم آئے ہیں۔ میں اس شدید زخمی حالت میں بڑا کٹھن سفر پیدل طے کر کے آیا تھا۔ اب میں ایک بے بس، مجبور اور بیکار انسان تھا۔ اس وقت تو بے بسی اور مجبوری کا صرف احساس تھا، لیکن آج جب میں نے زندگی کی وہ کتاب پڑھ لی ہے جو لکھی نہیں گئی، تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ طاقتور انسان اپنی نسبت کمزور انسانوں کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور وہ اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جسمانی طاقت ایک دیا ہے جسے ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی بجھا سکتا ہے۔ میرا دیا بجھ رہا تھا اور میں نے اس تاریک حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنے ماتھے پر بڑا ہی نازک اور لطیف سا لمس محسوس کیا، جیسے کوئی میرے ماتھے کو پھولوں سے سہلا رہا ہو۔ میں نے زور لگا کر پلکوں کا پردہ آنکھوں سے ہٹایا۔ نور کا چہرہ ایک نور کی طرح لگا۔ اچانک خیال آ گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس نے اپنی عصمت بچانے کے لیے درندوں جیسے دو آدمیوں کو درندوں کی طرح قتل کیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اسے یہ جنگلی اپنے کسی جادو یا کالے علم کے اثر میں لا کر یہاں لائے تھے۔ معلوم نہیں مجھے یہ خیال کیوں آ گیا کہ یہ جنگلی آدم خور ہوں گے اور یہ میرا گوشت کھا لیں گے۔ میں جو اپنے آپ کو بڑا دلیر اور طاقتور سمجھا کرتا تھا، اتنا ڈرا کہ میرا ہاتھ اپنے آپ حرکت میں آیا اور اس ہاتھ نے نور کی کلائی پکڑ لی۔ نور نے میرا یہ کانپتا ہوا بے طاقت ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں میری انگلیوں سے الجھ گئیں، دوسرے ہاتھ سے وہ میرے ماتھے اور میرے بالوں کو سہلانے لگی۔ ڈرو نہیں خانو، نور کی ایسی پیاری سرگوشی سنائی دی جس میں مجھے اپنی ماں کی جھلک محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم تمہیں ٹھیک کر لیں گے۔ مجھے اچانک ماں یاد آ گئی، پھر بہن یاد آئی اور پھر اپنی بیوی یاد آئی۔ میں نے آنکھیں پوری طرح کھول کر نور کی ان آنکھوں میں جھانکا جو میرے بہت قریب آ گئی تھیں۔ وہ دو شفاف آئینے تھے جن میں مجھے اپنا آپ نظر آیا۔ پھر ایسے لگا جیسے ڈراؤنی شکلوں میں مجھے میرے گناہ نظر آ رہے ہوں۔ اس وقت تک نور کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور مکمل سنجیدگی تھی، لیکن اب اس کے ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس ہلکی سی مسکراہٹ نے میرے جسم میں ایسا تاثر پیدا کر دیا جیسے میں مروں گا نہیں۔ نور، میں نے ایک مریض بکاری کی طرح پوچھا، میں زندہ رہ سکوں گا؟ یہ میری کمزوری اور قسم پرسی کی انتہا تھی کہ میں ایک عورت سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا اور نہ اسے پوچھا کہ وہ یہاں کس حال میں زندہ ہے۔ میں نے اس سے یہ امید وابستہ کر لی تھی کہ وہ مرے یا جیے مجھے زندہ رکھے۔ عبرت ایک لفظ ہے جس کے معنی آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن اس ایک لفظ میں جو سبق چھپے ہوئے ہیں وہ کبھی کھول کر نہیں دیکھے ہوں گے۔ انسان اپنی آپ بیتی سنا کر میری طرح کہتا ہے کہ عبرت حاصل کرو، لیکن اس نے خود عبرت حاصل نہیں کی تھی۔ جب اس نے ایسی کئی آپ بیتیاں سنی تھی اور کئی انسانوں کو
اپنے ہاتھوں پیدا کیے ہوئے حادثات اور واقعات میں تڑپتے اور مرتے دیکھا تھا۔ میں وہ انسان ہوں جس نے اپنے آپ سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ میں نے جب نور سے زندگی کی بھیک مانگی تو وہ بڑی تیزی سے اٹھی، ادھر ادھر دیکھا، کچھ اشارہ کیا اور کچھ کہا۔ مجھے دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں، تب میں نے دائیں بائیں دیکھا، 6-7 جنگلی کہیں دوڑتے جا رہے تھے۔ میں پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، نور میرے قریب کھڑی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نور ان پہاڑوں سے جن کے درمیان میں پڑا تھا اونچی ہو گئی ہو۔ یہ نظر کا دھوکہ بھی تھا اور اپنی بے بسی کا احساس بھی کہ میں اس لڑکی کو دنیا کا سب سے زیادہ قد آور انسان سمجھ رہا تھا۔ وہ اب مجھے نہیں بلکہ ادھر دیکھ رہی تھی جدھر سبزے نے پردہ ڈال رکھا تھا اور اس کے پیچھے جنگلی غائب ہو گئے تھے۔ وہ جس تیزی سے ان جھاڑیوں اور درختوں سے لٹکتی ہوئی بیلوں میں غائب ہو گئے تھے اسی تیزی سے واپس آئے۔ انہوں نے ایک پالکی اٹھا رکھی تھی جس کے نیچے لمبے لمبے بانس تھے۔ نور کے اشارے پر انہوں نے پالکی میرے قریب رکھ دی۔ ذرا سی ہمت کرو، نور نے میرے قریب دوزانوں بیٹھتے ہوئے کہا، زیادہ زور نہ لگانا۔ مجھ میں ہمت نہیں رہی تھی۔ جنگلیوں نے مجھے ایسے طریقے سے اٹھا کر پالکی میں ڈال دیا کہ مجھے ذرا سا بھی محسوس نہ ہوا کہ مجھے کسی نے اٹھایا ہے۔ پالکی اتنی ہی لمبی چوڑی تھی کہ میں ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ گیا۔ میری پیٹھ کے ساتھ 2 تکیے تھے جن پر شیروں کی کھالیں لپٹی ہوئی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ نور بھی اسی پالکی میں بیٹھ جائے گی، لیکن پالکی زمین سے اٹھی اور جنگلیوں کے کندھوں پر چلی گئی۔ نور نے پالکی کا پردہ گرا دیا اور پالکی چل پڑی۔ میں نے یہ سوچنے کی کوشش ہی نہ کی کہ یہ لوگ مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں۔ نور کی ہلکی سی مسکراہٹ نے میرے دل کو اس خوف سے آزاد کر دیا تھا کہ یہ لوگ میرا گوشت نہیں کھائیں گے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نیم گشی کی حالت میں تھا تو نور نے مجھے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، تم میری بادشاہی میں ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔